ایک مسئلہ آج کل بہت اٹھایا جا رہا ہے اماموں کی تنخواہوں سے متعلق، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، ضروری ہے اس وقت۔ پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے میرا گلا کچھ بیٹھا ہوا ہے آج۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مساجد کے ائمہ کو کچھ وظائف دیے جائیں گے ہر مہینے۔ پہلے کے پی کے کی حکومت میں عمران خان کے دور میں یہ ہوا تھا، تو بہت سے ائمہ کو اب تک اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں۔ تو اس پہ بعض حلقوں میں یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا مساجد کے اماموں کو خرید رہی ہے، درباری اور سرکاری بنا رہی ہے، کل تو پھر یہ حق بیان ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو جن کو یہ اشکال ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہوگی، کسی کی رائے، ہر ایک کو رائے بیان کرنے کا حق ہے، لیکن یہاں چند اصولی باتیں میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، جب بھی کوئی حکومت کی طرف سے کسی کو مراعات کا فیصلہ ہوتا ہے تو جن کو وہ مراعات دی جا رہی ہیں ان کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس میں کسی اور کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر پنجاب میں رہنے والے مساجد کے اماموں کی اکثریت اس کو مسترد کر دے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ اس سے تو ہمیں حکومت خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر تو ہم بھی کہیں گے کہ نہیں دو۔ لیکن اگر وہ خوش ہیں، وہ اس پہ راضی ہیں، ان کی یا تو الیکشن کروائی جائے نا، ووٹنگ کروائی جائے، الیکشن نہیں، ووٹنگ کروائی جائے کہ پنجاب حکومت کے اماموں کی اکثریت کیا کہتی ہے۔ تو اگر اکثریت کہتی ہے ہمیں نہیں چاہیے یہ، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اس پہ خوش ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ اکثریت خوش ہے اس فیصلے پر اور وہ مراعات لے رہی ہے، میرے اکاؤنٹ میں حکومت اگر فار ایگزامپل 25,000 ہر مہینے بھیجنا شروع کر دے اور محلے میں کوئی شخص کہے کہ یہ حکومت جو ہے مفتی صاحب کو 25,000 روپے ہر مہینے دے نہیں رہی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور جتنے بھی یہاں نارتھ کراچی میں امام ہیں سب کے لیے حکومت نے 25,000 ان کے اکاؤنٹ میں ڈالنے شروع کر دیے، ہمیں یہ تجویز نامنظور ہے، تو میں بولوں گا بھائی مجھے یہ حق بنتا ہے کہ میں منظور کروں یا نامنظور کروں، آپ کیوں بول رہے ہو کہ نامنظور ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ نامنظوری اگر ریجیکشن ہونی ہے تو کس کی طرف سے ہونی چاہیے؟ یہ ائمہ کہیں کہ ہمیں نہیں منظور ہے۔ رہا یہ اشکال کہ حکومت اس طرح سے لوگوں کو خرید رہی ہے، اس پر پھر اور کچھ مزید اشکالات ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اکثر ائمہ مساجد کی حالت بہت بیچاروں کی غربت میں بہت قسمہ پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہ میں ایسے مدرسین کو بھی جانتا ہوں، مدارس میں 6 کتابیں پڑھا رہے ہیں، 5,000 تنخواہ لے رہے ہیں ہر مہینے، 6 7 کتابوں کا برڈن ان پہ ڈالا ہوا ہے۔ اب اتنی غربت میں امام کو جو کمیٹی تنخواہ دے گی، آج کل تنخواہیں کون دے رہا ہے؟ کمیٹیاں دے رہی ہیں، تو پھر امام کس کا غلام بنے گا؟ کمیٹی کا۔ بھائی اس نے گھر تو چلانا ہے نا، حکومت نہیں دے گی تو کہاں سے لے گا؟ مسجد کمیٹی سے لے گا، تو پھر غلام کس کا بنے گا؟ مسجد کمیٹی کا غلام بنے۔ اگر یہ غلامی والے کانسیپٹ کو ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، میرے سامنے ابھی اسی ہفتے کیس آیا، ایک مسجد کے امام نے کیا کیا، کمیٹی کا ایک بندہ، مسجد کمیٹی تھی، اس کا ایک بندہ بجلی چوری بھی کر رہا تھا اور مسجد کا پانی اپنے گھر میں بھی ڈال رہا تھا، استعمال کر رہا تھا۔ امام صاحب نے ممبر پہ بتا دیا بھائی یہ ناجائز ہے، پہلے آرام سے سمجھایا، نہیں مانے تو ممبر پہ بتا دیا یہ ناجائز کام ہو رہا ہے، اس امام کو کمیٹی نے امامت سے نکال دیا، حالانکہ وہ تنخواہ کہاں سے لے رہا تھا؟ مسجد کمیٹی سے لے رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی مسجد کا غلام نہیں بنا۔ اور بہت سے غلام بن بھی چکے ہوں گے، وہ نہیں بول پاتے، اس لیے ان کو پتا ہے ہمیں یہاں سے پیسے مل رہے ہیں، اگر کمیٹی نے یہ پیسے بند کر دیا، ہم نے حق بولنا شروع کر دیا تو کمیٹی پیسے بند کر دے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو کہیں نہ کہیں سے تو مراعات لینی ہی ہے، یا تو اس کا اپنا ذاتی بزنس ہونا، پھر تو ایک الگ بات ہے۔ نارملی تو امام مسجد کمیٹیوں سے ہی تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں، تو جس نے بھائی غلام بننا ہے نا، سرکاری یا کمیٹی کا یا محلے کا غلام بننا ہے، وہ جتنا بھی پیسے دے دیں وہ نہیں بنے گا، اور جس نے بننا ہے وہ تھوڑی تنخواہ میں بھی وہ پھر کمیٹی کا بھی بنے گا، اور بہت سے بنے ہوئے بھی ہیں، نہیں بولتے، حق بیان نہیں کرتے۔ میں جب یہاں آیا مسجد میں تو میں نے سودی بینکوں کے خلاف بہت بولنا شروع کیا، میری مسجد میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو سودی بینکوں میں جاب کرتے تھے، میرے خلاف ہو گئے، نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں یہ تو حرام ہے، حرام کو حرام ہی کہا جائے گا نا، ناجائز ہی کہا جائے گا۔ تو جس امام نے غلام بننا ہے وہ غلام بنے گا، نہیں بننا تو وہ لاکھوں روپے لے کے بھی نہیں بنے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے جو ججز بنتے ہیں، حکومت ان کو پیسے دیتی ہے، تو جو جج اس تنخواہ کی وجہ سے غلام بن جاتے ہیں وہ غلام بن جاتے ہیں، وہ غلط فیصلے کرتے ہیں، کچھ سر اٹھا کے جیتے ہیں، وہ نہیں غلام بنتے، وہ نہیں بنتے، ان کو معزول بھی کیا جاتا ہے، برطرف بھی کیا جاتا ہے۔
وفاقی شرعی عدالت ایک خالص شرعی عدالت ہے، اس کے جج کی بھی تنخواہیں ملتی ہیں، اس کو جج کو بھی تنخواہیں ملتی ہیں، جتنی بھی سرکاری ادارے ہیں ان میں سب کو تنخواہیں ملتی ہیں. اور یہ جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ غیر مذہبی جماعتیں ہوں، یہ کیا حکومت سے مراعات نہیں لیتی ہیں بھائی؟ یہ بھی تو حکومت سے باقاعدہ عہدے بھی لے رہی ہوتی ہیں، پیسے بھی لے رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود ان میں کوئی بکنے والا ہو تو بک جاتا ہے، نہیں بکنے والا ہو تو نہیں بکتا. لیکن مراعات حکومت سے ہی لیتے ہیں، سب کے سب لیتے ہیں. کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو ان میں حکومتوں سے مراعات نہ لیتا ہو، فائدے نہ اٹھاتا ہو. یہ تو امام بیچارے پہ کیوں شامت آئی ہوئی ہے کہ اگر پنجاب حکومت اس کو تھوڑے سے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے تو ہم ان کی منہ سے نوالا جو ہے ان کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کریں. تو جو غربت اور مہنگائی ائمہ کرام کی، اس سے ہوگا یہ کہ جب حکومت دے گی نا. اچھا، جن جگہوں پہ کمیٹیاں بہت تھوڑی تنخواہیں دیتی ہیں وہاں پھر امام کے تعلقات ہو جاتے ہیں محلے کے سیٹھوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ. گھر تو چلانا ہے نا اس نے، کیا خیال ہے بھائی؟ پھر وہ محلے کے سیٹھوں کے ساتھ، پھر بڑے بڑے سیٹھ لوگ امام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. پھر وہ امام کس کا غلام بن جاتا ہے؟ محلے کے سیٹھوں کا غلام بن جاتا ہے. پھر وہ تھوڑی حق بات بول سکے گا. تو یہ ہر امام، جتنے بھی مساجد کے امام ہیں سوائے ان کے جن کا ذاتی بزنس ہے اور ایسے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، 1% بھی نہیں ہوں گے ایسے، 99% کہیں نہ کہیں سے مراعات لے رہے ہیں، کمیٹیوں سے لے رہے ہیں. کمیٹیاں تعاون نہیں کر رہی تو محلے کے کچھ مالدار لوگ ہوتے ہیں جو امام کو ہدیہ دیتے ہیں. تو اگر ہم یہ فلسفہ مان لیتے ہیں کہ بھائی جس کا کھاؤ گے اسی کی بات کرو گے، تو امام تو کھا رہا ہے بیچارہ، کبھی کمیٹی سے تنخواہ لے رہا ہے کبھی محلے والوں سے لے رہا ہے، اور پھر وہ سن بھی رہا ہوتا ہے محلے والوں کی، ان کے خلاف چل بھی نہیں پاتا. وہ اس کو پتا ہے اس محلے میں میرا رزق وابستہ ہے. لیکن جو حق پرست امام ہوتا ہے وہ کمیٹی سے تنخواہ لے یا سیٹھ لوگوں سے اس کو ہدیے ملے، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جو حق ہوتا ہے وہ بہرحال بیان کرتا ہے. تو میری ذاتی رائے اس بارے میں یہی ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے مساجد کے ائمہ کے ساتھ تعاون کا، تو جیسے جب عمران خان کے دور میں یہ فیصلہ ہوا تھا KPK میں تعاون کیا جائے ائمہ کے ساتھ، تو ہم نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا تھا. ویل ڈن، اچھی بات ہے. دیکھو حکومت کی حیثیت یہ نہیں ہوتی کہ زرداری ہے یا شہباز شریف ہے یا مریم نواز ہے یا نواز شریف ہے، نہ. جب گورنمنٹ کوئی کام کرتی ہے تو اس میں ذاتی حیثیت نہیں دیکھی جاتی کسی کی، اس میں حکومت پاکستان یہ کام کر رہی ہے. کیونکہ حکومت تو جب بھی ہوگی کبھی آپ کے فیورٹ کی ہوگی، کبھی آپ کے مخالف کی ہوگی، لیکن گورنمنٹ لیول پہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو ملک کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. بھائی پاکستانی گورنمنٹ نے یہ اچھا کام کیا ہے کہ اماموں کی طرف بھی انہوں نے توجہ دی ہے اور اماموں کے لیے تنخواہوں کا اجرا کیا ہے. اس پہ خوش ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے، آپ کو رائے کا اختلاف کا پورا حق ہے، کسی کی رائے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. باقی اس میں جو خدشات ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ہمارے بڑی ایک پیاری مثال دیتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں شادی ہوتی ہے نا تو خدشات یہ بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے طلاق ہو جائے بعد میں، ہو سکتا ہے بچے رل جائیں، شادی کے بچے پیدا ہوں پھر طلاق ہو، نہ بچے باپ کے رہیں نہ ماں کے رہیں. کتنے امکانات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن کوئی دنیا میں ایسا دیکھا آپ نے میاں بیوی میں شادی ہو رہی ہے، آپ کہو کہ میں خوش نہیں ہوں، میں مبارکباد نہیں دوں گا کیونکہ پتہ نہیں اب ہوگا کیا، اس کا امکان ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. دولہا بھی خوش نہیں ہو رہا، دلہن بھی خوش نہیں ہو رہی کہ بھئی میری سہیلی کی بھی شادی ہوئی تھی، وہ تو 6 دن میں طلاق ہو گئی اس کو، اب پتہ نہیں ہماری زندگی بھر یہ شادی کامیاب رہتی ہے کہ نہیں رہتی. دولہا بھی خوش نہیں ہو رہا، لوگ کہہ رہے ہیں مٹھائی کھلا تیری شادی ہوئی ہے. کہہ رہے یار میرے دوست جمشید کی جب ہوئی تھی تو وہ 6 سال کے بعد ناکام ہو گئی تھی، بچے رول رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کورٹ میں مار دھاڑ کا کیس کیا ہوا ہے، ہرجانے دائر کی، میں پتہ نہیں میرا ہوگا کیا کالیا، وہ ہے نا تیرا کیا ہوگا کالیا، تو میرا کیا ہوگا کالیا. تو لوگ کہیں گے بھائی تو دماغ کا علاج کرا. جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو خوشی منائی جاتی ہے کہ فی الحال ایک اچھا کام ہو رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کرو، مبارکباد دو. بعد میں خدا نہ خواستہ کوئی غلط ہوا تو پھر دیکھا جائے گا، کیونکہ وہ غلط یقینی نہیں ہے، 100% یقینی نہیں ہے، وہ 100% یقینی نہیں ہے، وہ غلط امکان ہے کہ امام بک نہ جائے. اور میں نے بتایا وہ امکان تو کمیٹیوں کے آگے بکنے کا بھی ہے، وہ محلے کے سیٹھوں کے آگے بکنے کا بھی ہے. تو امکانات کی دنیا تو بہت وسیع ہے. اور پھر یہ باتیں ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ خود کم مراعات لے رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ تو مراعات کی ایک پورا ان کے پاس ایک طویل فہرست ہوتی ہے، وہ صرف مراعات مالی نہیں عہدے بھی لے رہے ہوتے ہیں.
اپنے دشمنوں سے بھی اتحاد کر لیتے ہیں. آپ دیکھو پی ٹی آئی کے لوگ پہلے مولانا فضل الرحمان کے کتنے خلاف تھے, لیکن آج ان کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہماری ضرورت ہے. پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے اتحاد کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, تو اپنے مفاد کے لیے وہ اتحاد کر رہے کہ نہیں کر رہے, مراعات لے رہے کہ نہیں لے رہے, 100% لے رہے ہیں. صحیح لے رہے ہیں غلط لے رہے ہیں یہ ان کا ہیڈک ہے, لیکن لینی پڑتی ہے مراعات. اسی طرح حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے, سب کو پتا ہے. آج کل کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے, ان کو پتا ہے بھائی پی ٹی آئی سے اتحاد کیے بغیر میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوگا. یہ سیاسی بات, میں اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بات نہیں کر رہا, یہ تو سیاسی لوگ ہی بتائیں گے آپ کو کہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. میں کوئی سیاست دان نہیں ہوں, میری کوئی سیاست فیلڈ ہی نہیں ہے. تو سیاسی لیڈر جس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اپنے لیے وہ کام وہ کرتے ہیں, حکومت سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی فائدے اٹھاتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں سیاست سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے کہ ایک امام جو بیچارہ قسم پرسی کی حالت میں ہوتا ہے, مسجد کا امام جو اتنی تھوڑی تھوڑی پنجاب میں بعض مساجد کے ائمہ کی تنخواہیں ہیں کہ سن کے آدمی بے ہوش ہو جائے. کمیٹیوں نے جو ان کو گھر دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی, میرے اپنے میں کبھی خوشبو لگا کے آؤ نا, اکیلے بیٹھو میرے ساتھ تو میں اپنے حالات بتاؤں آپ کو. میں جس گھر میں نے 20 سال گزارے ہیں, کبھی اس گھر میں آپ وزٹ کر کے آؤ, یہ حالت ہوتی ہے امام کی. ابھی بھی جا کے دیکھ لو, یہاں سے اوپر والا گھر جا کے دیکھو, آپ کو لگے گا کہ یار گٹکے کی دکان اس سے زیادہ بہتر ہے. جس گھر میں نے 20 سال گزار دیے ہیں اور اس کے اوپر ایک پورشن بنایا, اس کی چھت ابھی بھی گر رہی ہے. گھر والے کہتے ہیں وہ چھت کا پلستر نکل کے میں نے کئی دفعہ ریپیئر کروا چکا ہوں, تو میں نے کہا اب چینج کرتے ہیں. تو جب ایک اتنا مشہور امام جو لوگوں کو 8 شادیوں کے مشورے دے رہا ہے, ویسے تو میں 4 کا دیتا ہوں لیکن لوگوں نے میرے